ناظرین آج ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ علی ممتاز صاحب. سب سے پہلے تو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میری اور جناب فیلڈ مارشل کی درخواست پر جنگ بندی میں توسیع کر دی ہے. ورنہ جیسے جیسے جنگ بندی کی ڈیڈ لائن قریب آتی جا رہی تھی پوری دنیا میں ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی. پوری دنیا کے سربراہان مجھے فون کر کے کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب اے ہن تسی کچھ کر سکتے ہو کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے علاوہ کسی اور کی سنتا ہی نہیں ہے. اور سچ پوچھیں تو میں ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا خود ہی فون آ گیا. واہ 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 میاں صاحب دلان دے راہ ہوندے نے. غوری صاحب تہاڈی گل ٹھیک ہے مگر اس وقت دلان دے راواں دی نہیں آپ نہ ہرمز دے راہ دی مصیبت پئی ہے. میں نے جب فون پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام دیکھا تو میں حیران رہ گیا. میں نے سوچا یار 78 سال کا تو یہ بندہ ہو گیا ہے ہلے نے اور کنی کو دیر جیونا ہے. بہرحال میں نے فون آن کر کے کان کے ساتھ لگایا. میں ابھی کچھ بولنے ہی لگا تھا تو کہنے لگا کہ میاں صاحب جلدی جلدی سے جو آپ نے مجھے کہنا ہے وہ کہہ لیں چونکہ جنگ بندی کی ڈیڈ لائن قریب آتی جا رہی ہے. میں ابھی درخواست کرنے ہی والا تھا تو کہنے لگا بس مجھے آپ کے ایکسپریشن نظر آ گئے بس جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ہو گیا. وہی دلان دے راہ ہوندے نے. جی ہاں اس نے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں آپ جنگ بندی میں توسیع کی درخواست کرنی چاہتے ہیں. بس ہو گئی اور اس نے ساتھ ہی ٹویٹ بھی کر دیا. صبح اٹھ کے میں نے ناشتے سے پہلے ان کو فون کیا. میں نے کہا ٹرمپ صاحب خدا کے لیے جب آپ ٹویٹ کرتے ہیں تو ٹائم تو دیکھ لیا کریں. ہمارا ٹائم آپ سے بہت پیچھے ہے. ہم لوگ سوئے ہوتے ہیں. آپ جب ٹویٹ کرتے ہیں کہ مجھے شہباز شریف نے یہ درخواست کی ہے تو میں تو اس وقت سویا ہوتا ہوں. صبح جب میرا خان سامہ مجھے ناشتہ دینے کے لیے آتا ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میاں صاحب آپ تو سوئے ہوئے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ مجھے شہباز شریف نے ابھی کہا ہے اس لیے میں جنگ بندی کی توسیع کر رہا ہوں. ساتھ وہ خان سامہ ہلکا ہنس بھی رہا ہوتا ہے کہ میاں صاحب یہ درخواست تسی سوتیاں پیاں خواب وچ کر دے ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ راتی خود تہاڈی خواب وچ آندا ہے. واہ جی واہ میاں صاحب نہار منہ ٹرمپ نہ گل کرنا بڑا بڑا کارنامہ ہے. آپ تو اچھی طرح سمجھتے ہیں غوری صاحب. بہت بڑے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ نہار منہ چائے پینا اور ٹرمپ سے بات کرنا نقصان دہ ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے بے پایا کرم سے میرے لیے یہ ہمیشہ فائدے مند ثابت ہوا ہے. میاں صاحب آپ اپنے آپ کو ایزی لے رہے ہیں. آپ عالمی دنیا کے ہیرو بن چکے ہیں. پوری دنیا کے خوابوں میں آ رہے ہیں. سارے دنیا کے میڈیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے عالمی سربراہان آپ کو پروٹوکول دے رہے ہیں. واہ جی واہ. میں آپ کو کیا بتاؤں علی ممتاز صاحب. ساری دنیا کے سربراہان میرے ساتھ سیلفیاں بنانے کے لیے اس طرح ایک دوسرے کو دھکیل رہے تھے کہ میں حیران ہو گیا. بالکل ایسا ہی منظر تھا جیسے مائرہ خان کسی شاپنگ مال میں جائے تو لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں لینے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دینے شروع ہو جاتے ہیں. میاں صاحب تسی میری مثال دے دیں میرے نہ بھی لوگ سیلفیاں بنا نے. مائرہ خان دی مثال ضرور دینی سی تسی. غوری صاحب آپ کی مثال دیتا
تو وہ بات پھر مذاق میں پڑ جانی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ سربراہان نے تو دوسری دفعہ بھی سیلفی لی، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب معافی چاہتے ہیں، پہلے ہم نے فلٹر نہیں لگایا تھا۔ اور سب لوگ مجھے اس طرح وی آئی پی پروٹوکول دے رہے تھے کہ جیسے داماد شادی کے بعد پہلی دفعہ سسرال جائے تو اس کی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ نہیں علی صاحب، یہ والی مثال کاٹ دیجئے، کہیں آپ کی بھابھی یہ سن کے ناراض نہ ہو جائیں۔ بہرحال میں تو اللہ تعالیٰ کے اس بے پایا کرم پہ جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ کھانے کی میز پر سب لوگ اس طرح میرے ساتھ ٹریٹ کر رہے تھے کہ میں حیران ہو گیا۔ کوئی اٹھ کے مجھے گرم گرم نان پیش کر رہا تھا، کوئی میری پلیٹ میں لیگ پیس رکھ رہا تھا، کوئی میرے آگے بریانی والی ڈش کر رہا تھا۔ آپ یقین مانیں صرف ران روسٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سب لڑ رہے تھے کہ نہیں یہ میرے والی گرم ہے، یہ میاں صاحب کھائیں گے۔ دوسرا کہہ رہا تھا نہیں یہ میرے والی زیادہ گلی ہوئی ہے، یہ کھائیں گے۔ کوئی کہہ رہا تھا نہیں یہ میرے والی بڑی جوسی ہے، یہ کھائیں گے۔ اس قدر دھکم پیل ہو رہی تھی کہ ساری رانیں ٹھنڈی ہو گئی۔ میاں صاحب مینوں پتا ہوندا تواڈے نال اے سین ہونا ہے تے میں تواڈا سیکٹری لگ جانا سی۔ آپ یقین مانیں گوگا جی، جب ساری رانیں ٹھنڈی ہو گئیں تو آپ مجھے اس وقت یاد آئے تھے، کیونکہ میں اکثر آپ کے دوستوں سے یہ حسب حال میں سنتا رہتا ہوں کہ گوگا تے پلاسٹک دا گوشت بھی کھا جاندہ ہے۔ میاں صاحب گوگا تے مظفر نو صرف اس گل نال دوست نہیں بناؤندا کہ ایدے تے گوشت گھٹ ہے۔ بہرحال میاں صاحب جتنا آپ کی پوری دنیا میں عزت افزائی ہو رہی ہے یہ پورے پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ علی صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں تو خود حیران تھا۔ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ وہاں پہ میرے ساتھ سیلفی بنوانے کے لیے سیکورٹی والوں نے ہر بندے سے $5 پکڑے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ تو سیلفی بناتے ہوئے مجھے یہ درخواست بھی کر رہے تھے کہ میاں صاحب کوئی ایسا پوز بنائیں کہ لگے کہ دو دوست مری سیر کرنے گئے ہوئے۔ کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تصویر بنوا رہا تھا، کوئی ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے تصویر بنوا رہا تھا، کوئی کمر میں ہاتھ ڈال کے تصویر بنوا رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ کمر میں ہاتھ ڈالنے والی تصویر $100 سے کم نہیں ہوگی۔ آپ یقین مانیں فوٹوگرافی سے ہی اتنے ڈالر اکٹھے ہو گئے کہ میں نے واپسی پہ انہی ڈالروں سے جہاز میں پیٹرول ڈلوا لیا۔ بلکہ اب تو کئی سربراہان فون کر کے مجھے اپنے پرسنل کام بھی کہہ رہے ہیں۔ میاں صاحب پرسنل کام؟ جی علی ممتاز صاحب، فرانس کے میکرون نے مجھے فون کر کے کہا میاں صاحب میرا ایک ذاتی مسئلہ حل کر دیں۔ میں نے کہا حکم کریں۔ کہنے لگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صرف آپ کی سنتا ہے، ان سے کہیں وہ بار بار میڈیا کے سامنے وہ میری بیوی کے مجھے تھپڑ مارنے والی بات نہ دہرایا کرے۔